اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم یعنی ان کے ابا جان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی آمنہ کے کوکھ میں تھے اور حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے جب سفر کیے اور واپسی میں ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والد محترمہ بی بی آمنہ کی پرورش میں رہے. انہوں نے ہی ان کو پالا پوسا بڑا کیا. اب درمیان میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دودھ پلایا، پھر اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سینے کو چاک کیا گیا تھا اور وہاں آپ کے قلب کو دھویا گیا، یہ جو واقعہ ہے پیش آیا. اور درمیان میں ایک واقعہ جو کہ تفصیل سے میں نے اپنے ویڈیو میں بتلایا تھا کہ ابرہہ کا جو واقعہ جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، یہ 3-4 ویڈیوز کی میں لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ضرور دیکھیے. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا وصال کیسے ہوا وہ بتلایا جا رہا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمنہ نے آپ کو لے کر آپ کے ننیال مدینہ لے گئیں. مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا. کچھ دن اپنے میکے میں قیام کر کے جب واپس ہو رہی تھیں تو مدینہ اور مکہ کے درمیان مقام ابوا پہنچنے کے بعد بیمار ہو گئیں اور سفر کے دوران یہیں انتقال فرما گئیں. والد محترم کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا مگر تقدیر کا لکھا ہوا بہرحال پورا ہونا تھا. کم سنی کی اس عمر میں آپ کو والد محترمہ کی آغوش محبت بھی چھوڑنی پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی باندی حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچی اور دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا. الغرض یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر تک یعنی کل 2 سال اپنے دادا کی پرورش میں رہے. دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے ہوئے تو خدا کا کرنا کہ دادا محترم کا سایہ رحمت بھی سر سے اڑ گیا. جس وقت عبد المطلب کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا، عبداللہ کا یہ 8 سالہ یتیم و یسیر بچہ جب اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے پیچھے آنسو بہاتے ہوئے چل رہا تھا، اس وقت دنیا یہ تو دیکھ رہی تھی کہ اس کا اب دنیا میں ایک غریب اور عیالدار چچا کے علاوہ کوئی سہارا نہیں رہ گیا ہے. مگر یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ظاہری سہاروں سے پے در پے، ظاہری سہاروں سے ہٹ کر دنیا کی وہ چیزیں جو ہم کو نظر آتی ہیں ان ساری چیزوں سے ہٹ کر محروم کیے جانے والا یہ بچہ ہی بیمار انسانیت کا مسیحا اور قیامت تک کے کمزوروں اور یتیموں کا سہارا ہونے والا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے رب کی طرف سے عزم و حوصلہ اور خود اعتمادی و خدا پرستی کی تربیت کے غیبی نظام کا ایک حصہ ہے. ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشقت کی جو ابتدا تھی وہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد ہی شروع ہو چکی تھی. پھر والدہ کا انتقال، یعنی وہ 2
چیزیں اور وہ دو ذات جو انسان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ دونوں کا سایہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سے ہٹا دیا، اور جب دادا کی امید تھی تو کچھ دنوں کے بعد دادا بھی چل بسے۔ تو اس میں ایک سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو آنے والی تکالیف ہیں، جو مشقتیں ہیں، وہ اس لیے نہیں آتی کہ ہم کو کمزور کر دیں، ہم کو پریشان کر دیں اور ہم احساس کمتری کا شکار ہو جائیں، یا پھر دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیں، مایوس ہو جائیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ اب یہاں سے میرا کچھ بننے والا نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ گمان کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے، دل میں یہ یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے وہ اچانک سے نہیں ہو رہا ہے، کہ کوئی اندھا بھینسا ہے کہ جس کو کھلا چھوڑ دیا گیا، اب وہ جو ہے ادھر ٹکراتا ادھر ٹکراتا ہماری طرف بڑا چلا آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلان کردہ پری پلان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پہلے سے لکھ دیا ہے۔ اب ہم کو بے فکر رہنا ہے کہ میرا اللہ میرا مخلص ہے، میرا اللہ مجھ کو چاہنے والا ہے، میرا اللہ میرا خیر خواہ ہے، لہذا میری زندگی میں جو بھی ہوگا وہ ساری چیزیں مجھے آگے بڑھانے کے لیے، مجھے پختہ کرنے کے لیے، مجھے عزم و حوصلے عطا کرنے کے لیے آ رہی ہیں، مجھے مضبوط کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ اس لیے اپنے ذہن سے یہ منفی خیالات کو نکال دیا جائے کہ ہماری زندگیوں میں جو تکالیف آ رہی ہیں وہ ہم کو کمزور کرنے کے لیے، یا پھر جو ہے ہم کو جو ہے ناکام کرنے اور ہمیں نیست و نابود کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہیں، بلکہ جس آدمی نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، وہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ بس ہم کو اپنی سوچ مثبت رکھنے کی ضرورت ہے، پازیٹیو رکھنے کی ضرورت ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابتدائی سے مشقت اور تکالیف سے بھری پڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ جتنے انبیاء ہیں ان کی تکالیف کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میری تکالیف کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میری تکالیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔